آج عالمی دن ہے ٹورزم کا 27 ستمبر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا اپنے ٹورسٹ حضرات سے کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ٹورسٹ ان خوبصورت علاقوں میں جاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے ساتھ وہاں پہ وہ خرابیاں بھی ڈالتے ہیں، جیسے انوائرمنٹ میں سالڈ ویسٹ پھینک دیتے ہیں۔ اس قسم کی چیزوں سے گریز کریں۔ جب بھی جائیں ان خوبصورت وادیوں میں ضرور جائیں، تصویریں لیں، انجوائے کریں، اور کم از کم اتنا کریں کہ جو آپ کھا پی رہے ہیں اس کا جو بچ گیا ہے وہ آپ باہر نہ پھینکیں، کسی ڈسٹ بن میں پھینک لیں، اپنے ساتھ شاپر میں ڈال کے کسی پراپر جگہ پہ ڈال دیں، تو آدھی انوائرمنٹ کلین اپ ہماری ایسے ہی ہو جائے گی۔ یہ تو ایک اپیل تھی۔ دوسرا، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں چاہیے کہ ایک نیشنل لیول کا، اور آپ میڈیا کی توسط سے ایک نیشنل لیول کا انوائرمنٹل اویئرنیس پروگرام چلائیں، جس سے سیاحوں کو پتہ چلے کہ جی ہم نے جانا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، انجوائے بھی کرنا ہے، لیکن علاقے کو صاف بھی رکھنا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کریں گے، جس میں ہمارے مالاکنڈ ڈویژن، ہزارہ ڈویژن، ڈی آئی خان ڈویژن، ساؤتھ اور نارتھ دونوں کو ملا کے کے پی میں ہم کام کریں گے۔ ہٹ اور کالام یہ دو ہاٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اور ان دونوں ڈیسٹینیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو بٹگوئی ٹاپ، اتروٹ اور گبرال کی بات کی، ہم ایک روڈ بنا رہے ہیں، ڈبل روڈ بنا رہے ہیں جو کالام سے لے کے کمراٹ کو ٹچ کرے گی، تھرو اتروٹ، گبرال، بگڈئی پاس، اس طریقے سے، تاکہ ٹورسٹ اگر وہ سوات میں آتے ہیں اور کالام جاتے ہیں تو ان کو واپس چکدرہ نہ آنا پڑے، کالام سے ہی یہ دوسری روڈ لے کے کمراٹ ویلی میں چلے جائیں، پھر کمراٹ ویلی کا نظارہ کریں، وہاں سے نکلیں تو ان کو ہماری مین روڈ جو ہے جو چترال کی وہ مل جائے، وہ وہاں سے چترال کی سائڈ پہ چلے جائیں، کیلاش دیکھیں، گرم چشمہ دیکھیں، مستوج، بروغل، شندور پاس دیکھے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہ گلگت بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تقریباً 11 ارب روپے کی روڈز بنا رہے ہیں جو ٹورزم کے سیکٹر سے ہیں۔ اس میں کمراٹ اور یہ کالام روڈ ہے، اس میں ایک نئی ویلی ہم کھول رہے ہیں، اس کے لیے ایک روڈ ہے گنول، ایک مانور ویلی ہے جو ٹریکرز کے لیے استعمال ہوتی ہے، جہاں سے آپ ٹریک کر کے سیف ملوک جا سکتے ہیں، ادھر ایک روڈ ہم بنا رہے ہیں۔ تو ہم روڈز پہ کافی توجہ دے رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایک مین پارٹ ہے ٹورزم ڈیولپمنٹ میں کہ جہاں پہ ہم روڈز کو بنا رہے ہیں۔ جی، ایون ٹو کیلاش بمبوریت میں ایک راستہ لیفٹ ویلی جو ہے بمبوریت کی، اس کی رائٹ پہ ہے رمبور، اس ویلی کا بھی روڈ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ چترال سے ڈائریکٹ گرم چشمہ یہ ایک علیحدہ روڈ بن رہا ہے، اور چترال سے مین روڈ جو شندور کو جاتا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ بالکل جی، ہم ایکو ٹورزم پہ تھوڑی توجہ زیادہ دے رہے ہیں اس وقت۔ ہم نے 4 ٹریکس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اپروو بھی کر لیے ہیں، ان کا بجٹ بھی اپروو ہو چکا ہے، ہمارے بیسک سرویز بھی شروع ہو گئے۔ ایک ٹریک ہے جو ٹھنڈیانی گلیات کا ایک مشہور مقام ہے، 8200 فٹ کی بلند ٹھنڈیانی ٹاپ، 8200 فٹ اس کی ہائٹ ہے سی لیول سے۔ وہاں سے ایک پیدل ٹریک چلتا ہے پہاڑوں میں، جنگلات سے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے درخت ہیں جن میں 1500 سال کیلکولیٹڈ ان کی ایج کر کے فارسٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، 1500 سال پرانے درخت بھی موجود ہیں۔ یہ ٹریک 40 کلومیٹر کا ہے، اور یہ ٹھنڈیانی سے بیرن گلی، اور بیرن گلی سے ڈگری بنگلہ، اور ڈگری بنگلہ سے ہوتے ہوئے میرا جانی جو گلیات کی سب سے بڑی پہاڑ ہے، اس سے ہوتے ہوئے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پہ ہے، ہوتے ہوئے نتھے گلی اترتا ہے۔ یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے، برٹش دور میں یہ ٹریک بنا تھا، اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا ٹریک ٹھنڈیانی میں ایک ستو بنگلہ ہے، 1902 میں بنا تھا، انگریز نے بنایا تھا، اس کے ٹریک کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تیسرا، ہم کاغان میں منور ویلی سے ایک ٹریک جاتا ہے جو بیاڑی فارسٹ سے ہوتا ہوا آنسو لیک، اور آنسو لیک سے ہوتا ہوا
सैफ मलूक उतरता है। ये 3 दिन 2 रातों का ट्रैक है, इसको हम बना रहे हैं। फिर एक ट्रैक है जो हमारा शिंक्यारी से शुरू होता है, शिंक्यारी बाज़ार के ऊपर जो शिंक्यारी टॉप है वहाँ से ये पैदल ट्रैक शुरू होता है। ये भी तकरीबन 40 किलोमीटर का है और ये कुंड बंगला से होता हुए शहीद पानी नदी बंगला और फिर मूसा का मुसल्ला की टॉप तक जाता है। तो ये 4 ट्रैक इस टाइम हमने आइडेंटिफाई किए हैं ताकि यंगस्टर्स जो हमारे कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो ग्रीन ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो इन ट्रैक्स पे जा सके और उनको हम फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हर 2 से 4 किलोमीटर पे बैठने की जगह, रेस्ट एरिया, टॉयलेट फैसिलिटी देंगे, वॉशरूम देंगे, डायरेक्शन साइन बोर्ड्स होंगे, इंफॉर्मेशन होगी और इसके लिए हम बाकायदा गाइड भी रखेंगे इन ट्रैक्स पे ताकि लोगों को वो एजुकेट कर सकें। देखिए हमारे तो बहुत सारे प्लान्स हैं, अगर मैं अभी गिनाना शुरू कर दूं चले। कैंपिंग पॉट्स का आपने जिक्र किया, ये हमारा एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है। अब इसका फ़ेज़ 3 शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ब्रोगल, शंदूर, दीर अपर, जाज बांडा, कुमराट इन इलाकों में हम कैंपिंग पॉट लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारे रोड साइड रेस्ट एरियाज़ बन रहे हैं टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए ताकि उनको वहाँ पे रेस्ट की जगह मिले, प्रॉपर सेटअप मिले, फैमिलीज़ आराम से रह सके। फिर तीसरा जैसे आपने कहा चेयर लिफ्ट्स, हम मुख्तलिफ़ इलाकों में हमने चेयर लिफ्ट साइट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं। अब उन पे फिजिबिलिटी चल रही है कि कौन कौन से एरिया में कितनी चेयर लिफ्ट, कितनी बड़ी और किस लेवल की चेयर लिफ्ट लगाई जाएगी। ये हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों में लगेंगे। कागान वैली है, ये कुमराट जो आप बता रहे हैं और ये जाज बांडा जो आप बता रहे हैं, इस किस्म की इलाकों में। इसके अलावा चित्राल में भी हमने मुख्तलिफ़ साइट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इसके अलावा आलमी दिन है टूरिज़म का 27 सितंबर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसी मुनासबत से मैं एक अपील करना चाहूँगा अपने टूरिस्ट हज़रात से कि जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि हमारे टूरिस्ट इन खूबसूरत इलाकों में जाते हैं तो उसकी खूबसूरती को एंजॉय करने के साथ वहाँ पे वो ख़राबियाँ भी डालते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में सॉलिड वेस्ट फेंक देते हैं। इस किस्म की चीज़ों से गुरेज करें। जब भी जाएं इन खूबसूरत वादियों में ज़रूर जाएं, तस्वीरें लें, एंजॉय करें और कम से कम इतना करें कि जो आप खा पी रहे हैं उसका जो बच गया है वो आप बाहर ना फेंकें, किसी डस्टबिन में फेंक लें, अपने साथ शॉपर में डाल के किसी प्रॉपर जगह पे डाल दें, तो आधी इन्वायरमेंट क्लीन अप हमारी ऐसे ही हो जाएगी। ये तो एक अपील थी। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें चाहिए कि एक नेशनल लेवल का और आप मीडिया की तवज्जो से एक नेशनल लेवल का इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं जिससे सयाहों को पता चले कि जी हमने जाना भी है, देखना भी है, एंजॉय भी करना है, लेकिन इलाके को साफ़ भी रखना है। आने वाले दिनों में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम करेंगे, जिसमें हमारे मालकन डिवीज़न, हज़ारा डिवीज़न, डी खान डिवीज़न, साउथ और नॉर्थ दोनों को मिला के केपी में हम काम करेंगे। हट और कालाम ये 2 हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और इन दोनों डेस्टिनेशंस को देखते हुए आपने जो बडगोई टॉप, उतरोट और गबराल की बात की, हम एक रोड बना रहे हैं, डबल रोड बना रहे हैं जो कालाम से लेके कुमराट को टच करेगी थ्रू अतरोड, गबराल, बुगडई पास, इस तरीके से, ताकि टूरिस्ट अगर वो स्वात में आते हैं और कालाम जाते हैं तो उनको वापस चकदरा ना आना पड़े, कालाम से ही ये दूसरी रोड लेके कुमराट वैली में चले जाएं, फिर कुमराट वैली का नज़ारा करें। वहाँ से निकलें तो उनको हमारी मेन रोड जो है जो चित्राल की वो मिल जाए, वो वहाँ से चित्राल की साइड पे चले जाएं, कैलाश देखें, गरम चश्मा देखें, मस्तूज, ब्रोगल, शंदूर पास देखें और वहाँ से होते हुए वो गिलगित भी जा सकते हैं। इसके अलावा हम तकरीबन 11 अरब रुपए की रोड्स बना रहे हैं जो टूरिज़म के सेक्टर से हैं। इसमें कुमराट और ये कालाम रोड है, इसमें एक नई वैली हम खोल रहे हैं, उसके लिए एक रोड है गनूल, एक मानूर वैली है
جو ٹریکرز کے لیے استعمال ہوتی ہے، جہاں سے آپ ٹریک کر کے سیف ملوک جا سکتے ہیں، ادھر ایک روڈ ہم بنا رہے ہیں۔ تو ہم روڈز پہ کافی توجہ دے رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایک مین پارٹ ہے ٹورزم ڈیولپمنٹ میں، کہ جہاں پہ ہم روڈز کو بنا رہے ہیں۔ جی، ایون ٹو کیلاش بمبوریت میں ایک راستہ لیفٹ ویلی جو ہے بمبوریت کی، اس کی رائٹ پہ ہے رمبور، اس ویلی کا بھی روڈ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ چترال سے ڈائریکٹ گرم چشمہ، یہ ایک علیحدہ روڈ بن رہا ہے، اور چترال سے مین روڈ جو شندور کو جاتا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ بالکل جی، ہم ایکو ٹورزم پہ تھوڑی توجہ زیادہ دے رہے ہیں اس وقت۔ ہم نے 4 ٹریکس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اپروو بھی کر لیے ہیں، ان کا بجٹ بھی اپروو ہو چکا ہے، ہمارے بیسک سرویز بھی شروع ہو گئے۔ ایک ٹریک ہے جو ٹھنڈیانی گلیات کا ایک مشہور مقام ہے، 8200 فٹ کی بلند ٹھنڈیانی ٹاپ، 8200 فٹ اس کی ہائٹ ہے سی لیول سے۔ وہاں سے ایک پیدل ٹریک چلتا ہے پہاڑوں میں، جنگلات سے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے درخت ہیں جن میں 1500 سال کیلکولیٹڈ ان کی ایج کر کے فارسٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، 1500 سال پرانے درخت بھی موجود ہیں۔ یہ ٹریک 40 کلومیٹر کا ہے، اور یہ ٹھنڈیانی سے بیرن گلی، اور بیرن گلی سے ڈگری بنگلہ، اور ڈگری بنگلہ سے ہوتے ہوئے میرا جانی جو گلیات کی سب سے بڑی پہاڑ ہے، اس سے ہوتے ہوئے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پہ ہے، ہوتے ہوئے نتھیا گلی اترتا ہے۔ یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے، برٹش دور میں یہ ٹریک بنا تھا، اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا ٹریک ٹھنڈیانی میں ایک ستو بنگلہ ہے، 1902 میں بنا تھا، انگریز نے بنایا تھا، اس کے ٹریک کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تیسرا ہم کاغان میں منور ویلی سے ایک ٹریک جاتا ہے جو بیاڑی فارسٹ سے ہوتا ہوا آنسو لیک، اور آنسو لیک سے ہوتا ہوا سیف ملوک اترتا ہے۔ یہ 3 دن 2 راتوں کا ٹریک ہے، اس کو ہم بنا رہے ہیں۔ پھر ایک ٹریک ہے جو ہمارا شنکیاری سے شروع ہوتا ہے، شنکیاری بازار کے اوپر جو شنکیاری ٹاپ ہے، وہاں سے یہ پیدل ٹریک شروع ہوتا ہے، یہ بھی تقریباً 40 کلومیٹر کا ہے، اور یہ کنڈ بنگلہ سے ہوتا ہوئے شہید پانی ندی بنگلہ اور پھر موسیٰ کا مسلح کی ٹاپ تک جاتا ہے۔ تو یہ 4 ٹریک اس ٹائم ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، تاکہ ینگسٹرز جو ہمارے کالج، اسکول اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو گرین ٹریکنگ کے شوقین ہیں، وہ ان ٹریکس پہ جا سکے، اور ان کو ہم فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ کریں گے۔ ہر 2 سے 4 کلومیٹر پہ بیٹھنے کی جگہ، ریسٹ ایریا، ٹوائلٹ فیسلٹی دیں گے، واش روم دیں گے، ڈائریکشن سائن بورڈز ہوں گے، انفارمیشن ہوگی، اور اس کے لیے ہم باقاعدہ گائیڈ بھی رکھیں گے ان ٹریکس پہ، تاکہ لوگوں کو وہ ایجوکیٹ کر سکیں۔ دیکھیں، ہمارے تو بہت سارے پلانز ہیں، اگر میں ابھی گنانا شروع کر دوں، چلے۔ کیمپنگ پاٹس کا آپ نے ذکر کیا، یہ ہمارا ایک بہت زبردست پازیٹیو رسپانسو پروجیکٹ ہے۔ اب اس کا فیز 3 شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم بروغل، شندور، دیر اپر، جاز بانڈا، کمراٹ، ان علاقوں میں ہم کیمپنگ پاٹ لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے روڈ سائڈ ریسٹ ایریاز بن رہے ہیں ٹورسٹ کی فیسلٹی کے لیے، تاکہ ان کو وہاں پہ ریسٹ کی جگہ ملے، پراپر سیٹ اپ ملے، فیملیز آرام سے رہ سکے۔ پھر تیسرا، جیسے آپ نے کہا، چیئر لفٹس، ہم مختلف علاقوں میں ہم نے چیئر لفٹ سائٹس آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں، اب ان پہ فیزیبلٹی چل رہی ہے کہ کون کون سے ایریے میں کتنی چیئر لفٹ، کتنی بڑی اور کس لیول کی چیئر لفٹ لگائی جائے گی۔ یہ ہمارے مختلف علاقوں میں لگیں گے۔ کاغان ویلی ہے، یہ کمراٹ جو آپ بتا رہے ہیں، اور یہ جاز بانڈا جو آپ بتا رہے ہیں، اس قسم کی علاقوں میں۔ اس کے علاوہ چترال میں بھی ہم نے مختلف سائٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج